اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا قادر بخش کلہوڑو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پچھلی ویڈیوز میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کر چکے ہیں۔ اب آج کی اس ویڈیو میں اولاد آدم کا ذکر ہوگا اور خاص طور پر زمین پر پہلے قتل کے حوالے سے حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لہٰذا آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین کی طرف اتارا گیا اور انہوں نے اس وسعت کو دیکھا اور اپنے سوا کسی کو نہ پایا تو کہنے لگے، اے میرے رب، کیا میرے علاوہ کوئی اور اس زمین کو آباد کرنے والا نہیں ہے جو آپ کی تسبیح اور حمد اور بزرگی بیان کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جلد ہی اس میں تیری اولاد کو پیدا کروں گا جو میری تسبیح اور حمد و ثنا اور تقدیس بیان کیا کرے گی، اور اس میں ایسے گھر بناؤں گا جن کو میری یاد کے لیے بلند کیا جائے گا۔ ان گھروں سے میری صفات کی تسبیح پڑھی جائے گی اور میرے نام کا ذکر کیا جائے گا، اور ان گھروں میں سے ایک گھر کو میں بزرگی کے ساتھ خاص کروں گا اور اپنے نام کے ساتھ اس کو فضیلت دوں گا، اور اس کا نام بیت اللہ رکھوں گا اور اس پر اپنی صفت جمال کا عکس ڈالوں گا، اور پھر میں اس گھر کے ساتھ ہی ہوں گا اور اس گھر کو قابل حرمت اور امن والا بناؤں گا۔ اس کی حرمت کی وجہ سے اس کے ارد گرد اور اس کے نیچے اور اوپر کی جگہ بھی قابل احترام ہوگی۔ پس جس شخص نے اس کی حرمت کا خیال رکھا وہ میرے نزدیک قابل احترام ہوگا، اور جس نے یہاں رہنے والوں کو ڈرایا تو اس نے گویا میری ذمہ داری اور امان میں خیانت کا مرتکب ہوا اور میری رحمت والی جگہ میں خون ریزی کو جائز جانا۔ میں اسے سب سے پہلا گھر بناؤں گا جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہو، اور یہ گھر شہر مکہ کے وسط میں ہوگا جو کہ بابرکت شہر ہے، اور اس کی طرف کمزور اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز مقامات سے بکھرے ہوئے بالوں والے خاک میں اٹے ہوئے لوگ آئیں گے جو لرزتے ہوئے تلبیہ پڑھ رہے ہوں گے، روتے ہوئے اور آنسوں بہاتے ہوئے آ رہے ہوں گے، بلند آواز سے تکبیر کہہ رہے ہوں گے۔ پس جو شخص اس گھر کا ارادہ کرے اور مجھ سے ملاقات کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہ ہو تو بالیقین وہ میرا ملاقاتی ہے، گویا کہ میری زیارت کو آیا ہے اور وہ میرا مہمان ہے۔ پس مجھ پر حق ہے کہ میں اپنے ملاقاتی اور مہمان کی عزت کروں اور ان کی ہر حاجت اور ضرورت کو پورا کروں۔ اے آدم، جب تک تم زمین پر رہو گے اس وقت تک تم اس کو آباد کرو گے، اس لیے تمہاری اولاد میں سے انبیاء، امتیں اور قومیں ہر زمانے میں اس کو آباد رکھیں گی۔ پس حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ بیت اللہ کی طرف آئیں جو ان کے لیے زمین پر اتارا گیا، اور اس کا طواف کریں جس طرح انہوں نے فرشتوں کو عرش کے ارد گرد طواف کرتے دیکھا تھا۔ اس وقت بیت اللہ ایک یاقوت یا موتی کی طرح تھا۔ معمر ابان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ بیت اللہ ایک یاقوت یا موتی کی شکل میں اتارا گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح علیہ السلام کو غرق کیا تو اس یعنی بیت اللہ کو آسمان پر اٹھا لیا اور صرف اس کی بنیادیں باقی رہ گئیں۔ انہی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق بیت اللہ کی تعمیر کی۔ آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو بہت روئے اور اپنی خطا پر گریہ و زاری میں حد کر دی اور اپنی غلطی پر بہت زیادہ نادم ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی توبہ کی قبولیت کی درخواست کی اور خطا بخشی کی التجا کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مبارکہ ہے کہ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا۔ تفسیر میں مروی ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، کیا آپ نے مجھے اپنے دستہ مبارک سے نہیں بنایا؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ عرض کیا کہ اے میرے رب، کیا آپ نے میرے اندر اپنی طرف سے روح نہیں پھونکی؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ عرض کیا کہ کیا آپ نے مجھے جنت میں ٹھکانہ عطا نہیں کیا تھا؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ عرض کیا کہ اے میرے رب، کیا آپ کی رحمت آپ کے غضب پر سبقت نہیں رکھتی؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ عرض کیا، اے میرے رب، اگر میں توبہ کر لوں اور اپنی اصلاح کر لوں تو کیا آپ مجھے جنت کی طرف لوٹا دیں گے؟ فرمایا، کیوں نہیں؟
ناظرین، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اے میرے رب، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں توبہ کر لوں اور اپنے احوال درست کر لوں، فرمایا اس وقت میں تجھے جنت میں لوٹا دوں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آدم و حوا نے توبہ کے لیے یہ کلمات پڑھے: اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم پر درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کلمات ہیں جو اس آیت میں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے اترے تو ان کے ساتھ حجر اسود بھی نازل ہوا تھا اور اس وقت برف سے زیادہ سفید تھا، اور آدم و حوا فوت شدہ چیز یعنی جنت کی نعمتوں پر 100 سال تک روتے رہے اور 40 دن کچھ کھایا نہ پیا۔ 40 دن گزرنے پر کھانا پینا شروع ہوئے اور وہ دونوں اس وقت بوز نامی پہاڑ پر تھے۔ مزید یہ کہ 100 برس سے آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام سے قربت نہ کی۔ ابو یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ کیا پتھر؟ انہوں نے کہا کہ کیا تم اسی طرح کہتے ہو؟ میں نے کہا کہ کیا یہ پتھر نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے بیان کیا کہ بلا شبہ وہ سفید یاقوت ہے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا، اور وہ اس کے ساتھ اپنے آنسو پونچھتے تھے۔ جب وہ جنت سے نکلے تھے تو آنسو تھمتے ہی نہ تھے، یہاں تک کہ وہ اس کی طرف دوبارہ لوٹ گئے، اور یہ دورانیہ 2000 سال پر محیط ہے، اور اس کے بعد ابلیس ان پر کسی بھی انداز میں حاوی نہ ہو سکا۔ میں نے پوچھا کہ اے ابو الحجاج، پھر یہ سیاہ کیوں ہے؟ فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں حائضہ عورتیں اس کو چھوتی تھیں۔ پس آدم علیہ السلام سرزمین ہند سے نکلے اور ان کا ارادہ اس گھر یعنی بیت اللہ کی طرف جانے کا تھا جس کی طرف جانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، یہاں تک کہ وہ آئے، اس کا طواف کیا، تمام ارکان حج کو بجا لائے۔ میدان عرفات میں آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ پھر مزدلفہ میں حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کے قریب ہوئے اور پھر حوا کو ساتھ لے کر ہی ہند کی طرف واپس ہوئے۔ ہند واپس آ کر انہوں نے غار بنایا تھا تاکہ اس میں رہائش اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، اس نے انہیں وہ چیز سکھائی جو ان کی ستر پوشی اور لباس کی ضرورت پوری کرے، جبکہ بعض کے بقول یہ لباس تو ان کی اولاد کا تھا اور خود ان کا لباس تو جنت کے وہی پتے تھے جو انہوں نے اپنے تن پر لپیٹے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وادی نعمان یعنی عرفات میں آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی اولاد نکال کر ان کے سامنے چیونٹیوں کی طرح پھیلا دیا اور ان سے عہد لیا اور ان کی ذات پر شہادت لی۔ فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں۔ اس واقعے کا قرآن مجید میں یوں ذکر ہوا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا، بس ہر ذی روح چیز جو ان کی پشت سے قیامت تک پیدا کرنا مقصود تھی اس وادی نعمان میں نکل پڑی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا اور انہوں نے ان کی اپنی جانوں پر گواہ بنایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور انداز میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے اتارا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ہر ذی روح چیز جو ان کی پشت سے قیام تک پیدا کرنا مقصود تھی اس کو نکالا۔ پھر پوچھا الست بربکم، انہوں نے جواب دیا بلا۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، پس قیامت تک ہونے والے واقعات کو قلم نے اس دن لکھ دیا۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے اور اس سے جنت کے حصول والے اعمال کرواتا ہے یہاں تک کہ وہ کسی جنت والے عمل پر ہی مر جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور جب کسی کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے حصول دوزخ والے ہی اعمال کرواتا ہے یہاں تک کہ وہ دوزخ والے عمل پر ہی مرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو تمام وحنہ پر نکالا گیا تھا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا اور مقام وحنہ پر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی پشت سے ہر ذی روح کو جو قیامت تک پیدا کرنا مقصود تھی نکالا، اور پھر پوچھا کہ الست بربکم، تمام نے بیک آواز کہا بلا، پس اس دن سے ہی قلم نے قیامت تک ہونے والے تمام معاملات کو لکھ لیا۔ اور بعض کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو ان کے جنت سے نکالے جانے کے بعد اور زمین پر اتارے جانے سے قبل آسمان پر ہی نکالا تھا، جیسا کہ حضرت صدی رحمت اللہ علیہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اور ابھی تک آسمان سے نہ اتارا تھا کہ ان کی پشت کے دائیں جانب اپنا ہاتھ پھیرا اور ان کی اولاد کو سفید چونٹیوں کی طرح مثل موتیوں کے اتارا اور ان سے فرمایا کہ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ، پھر ان کی پشت کی بائیں جانب ہاتھ پھیرا اور ان کی اولاد کو چونٹیوں کی شکل میں اتارا اور فرمایا کہ تم دوزخ میں داخل ہو جاؤ، مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ صدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے کے جہاں الفاظ ہیں ان کا یہی مطلب ہے۔ پھر ان سے عہد لیا اور فرمایا الست بربکم، انہوں نے جواب دیا بلا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک جماعت کو استطاعت گزار بنایا اور وہ تقوی پر قائم رہی۔ ناظرین، اس سے آگے ہم ذکر کریں گے حابیل اور قابیل کا۔ تو ناظرین، روئے زمین پر سب سے پہلا قتل قابیل بن آدم کے ہاتھوں سرزد ہوا کہ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قابیل کے نام میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض قین، بعض قابین یعنی قائن اور بعض قابیل کہتے ہیں۔ جس سبب سے حابیل قتل ہوا اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ دونوں بھائیوں میں جھگڑے کی وجہ آدم کی ایک بیٹی سے نکاح تھا، اور بعض فرماتے ہیں کہ قربانی کا قبول نہ ہونا اس کا سبب بنا تھا، جیسا کہ آئندہ آنے والی روایات سے یہ اختلاف بھی واضح ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور چند دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی، پس وہ پہلے حمل سے پیدا ہونے والے بچوں کا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے بچوں سے نکاح کر دیتے، یہاں تک کہ ان کے ہاں دو حمل سے بیٹے حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ قابیل کاشتکار اور حابیل چرواہا تھا۔ قابیل بڑا تھا اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن انتہائی حسین و جمیل تھی۔ حابیل نے قانون کے مطابق قابیل کی بہن سے نکاح کرنا چاہا، مگر قابیل نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی تیرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے زیادہ حسین و جمیل ہے، لہٰذا اس سے نکاح کرنے کا میں زیادہ مستحق ہوں، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو ہی مستحق سمجھا۔ ان دونوں کے باپ آدم علیہ السلام نے بھی قابیل کو حکم دیا کہ وہ قانون شکنی نہ کرے، مگر قابیل نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ایک جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی۔ فیصلے کے لیے دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ اس حسین و جمیل لڑکی کا خاوند بننے کا کون حقدار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام قربانی کے دن وہاں موجود نہ تھے، بلکہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، کیا تم جانتے ہو کہ میرا ایک گھر زمین میں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ، نہیں۔
فرمایا میرا گھر مکہ کی سرزمین پر واقع ہے، تم وہاں جاؤ۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے آسمان سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میرے بعد میری اولاد اور اہل خانہ کی امانت داری کے ساتھ حفاظت کرنا، مگر آسمان نے یہ ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے زمین سے کہا، مگر زمین نے بھی انکار کر دیا۔ پھر پہاڑوں سے کہا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر قابیل کو کہا، اس نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور کہا کہ آپ تشریف لے جائیں، واپس لوٹیں گے تو آپ اپنے اہل خانہ کو اس حالت میں پائیں گے جو آپ کو خوش کرے گی۔ بس حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد قربانی کا واقعہ ہوا۔ قابیل نے فخریہ انداز میں کہنا شروع کیا کہ اس لڑکی کا میں زیادہ حقدار ہوں، اس لیے کہ یہ میری بہن ہے اور تجھ سے بڑا بھی ہوں اور اپنے والد کا جانشین بھی۔ جب دونوں نے قربانی کی تو حابیل نے ایک صحت مند جانور اور قابیل نے غلے کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر پیش کیا۔ اس کے بعد زمین میں اناج کا ایک بڑا ڈھیر پایا، اسے صاف کر کے اس میں سے کھایا۔ جب آگ آتی تو اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے قابیل سخت غصہ ہوا اور کہا کہ میں ضرور تمہیں قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے نکاح نہ کر پائے۔ حابیل نے جواب میں کہا کہ اللہ تو متقیوں کی ہی نظر قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ بحوالہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 27 تا 29۔ پس قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا اور اس کو قتل کرنے کے لیے تلاش کرتا رہا۔ حابیل پہاڑی کی چوٹی پر بکریاں چرا رہا تھا، پس ایک دن وہ تلاش کرتے کرتے اس کے پاس جا پہنچا۔ بکریاں گھاس چر رہی تھیں اور حابیل پاس سویا ہوا تھا۔ قابیل نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اس کا سر کچل دیا۔ حابیل مر گیا اور قابیل نے اس کو ویسے ہی بے گورو کفن چھوڑ دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اس کا کیا کرے۔ پس اللہ تعالیٰ نے 2 کوے جو آپس میں بھائی تھے ان کو بھیجا، انہوں نے آپس میں لڑائی کی اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ پس قاتل کوے نے مقتول کوے کو لیے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ جب قابیل نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ ہائے، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ کچھ اس طرح سے مذکور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر کر لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 31۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام واپس لوٹے تو اپنے بیٹے کو اس حال میں پایا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ قرآن کریم اس واقعے کی اس طرح سے اطلاع دیتا ہے، ہم نے آدم علیہ السلام اس امانت کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 72۔ یعنی قابیل نے آدم علیہ السلام کی امانت کو اٹھا لیا، لیکن پھر وہ ان کے اہل خانہ کی حفاظت نہ کر سکا بلکہ قتل کا ارتکاب کر بیٹھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حوا کے بطن سے آدم علیہ السلام کے ہاں ہر مرتبہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جڑواں پیدا ہوتے تھے۔ جب لڑکا بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا تو اس کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا جاتا جو اس کے ساتھ پیدا نہ ہوئی تھی بلکہ کسی اور حمل سے تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رمی کرنے کے لیے آ رہا تھا اور میرے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ جب ہم سمرا الصوف نامی جگہ پہنچے
پہنچے تو وہ کھڑے ہو گئے اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت بیان کرنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عورت کو اپنے جڑواں بچوں کا باہم نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، بلکہ دوسرے حمل کے ساتھ جوڑا بنا کر نکاح کیا جاتا تھا۔ حوا کے بطن سے ہر حمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے، پس آدم علیہ السلام کے ہاں ایک خوبصورت اور ایک بدصورت لڑکی الگ الگ حمل سے پیدا ہوئے۔ بدصورت لڑکی کا جڑواں بھائی خوبصورت بہن کے جڑواں بھائی سے کہنے لگا کہ تم اپنی بہن کا نکاح میرے ساتھ کروا دو اور میں اپنی بہن کا نکاح تیرے ساتھ کروا دوں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرنے کا خود کو حقدار اور اہل اور مستحق گردانتا ہوں۔ پس دونوں نے قربانی کی۔ دمبا قربان کرنے والے کی قربانی قبول ہو گئی اور اناج کے ڈھیر پیش کرنے والے کی قربانی رد ہو گئی۔ پس اناج کے ڈھیر والے نے دمبے والے کو قتل کر دیا اور قربانی کا دمبا مسلسل اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ رہا، یہاں تک کہ اسحاق کے فدیہ کے طور پر اسے جنت میں بھیج دیا گیا اور کوہ صفا پر شبیر میں ثمرۃ الصوف نامی جگہ پر اسے ذبح کر دیا گیا۔ یہ جگہ رمی کرتے وقت تمہارے دائیں جانب پڑتی ہے۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ بعض اہل کتاب سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں خطا واقع ہونے سے قبل حضرت حوا سے قربت فرمائی، پس وہ حاملہ ہو گئیں۔ بوقت زچ کی انہوں نے کسی بھی قسم کی تکلیف نہ اٹھائی، نہ درد اور کمزوری محسوس کی اور نہ ہی کچھ کھانے کی خواہش ظاہر کی اور نہ ہی بوقت ولادت کسی قسم کا خون دیکھا، اس لیے کہ جنت انتہائی پاکیز جگہ ہے۔ اس حمل کی ولادت سے قین یعنی قابیل اور اس کی جڑواں بہن پیدا ہوئیں۔ پھر جب ممنوعہ درخت کا پھل کھایا اور خطا کا ارتکاب ہو گیا اور وہ دونوں زمین کی طرف اتار دیے گئے تو یہاں آ کر حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کی قربت ہوئی، تو اس حمل کی زچگی کے وقت انہوں نے تکلیف، درد، کمزوری محسوس کی اور خون بھی دیکھا اور نقاہت کے سبب غش کی کیفیت آ گئی۔ اس حمل سے حابیل اور اس کی جڑواں بہن پیدا ہوئی۔ حضرت حوا جب بھی حاملہ ہوتیں تو 2 جڑواں بھائی بہن کے ساتھ حاملہ ہوتیں۔ آدم کے 40 بچے ان کے پہلو سے 20 مرتبہ کے حمل سے پیدا ہوئے اور ان میں سے کوئی بھی لڑکا اپنی جڑواں بہن کے علاوہ جس بہن سے چاہتا نکاح کرتا تھا۔ اس زمانے میں جڑواں بہن کے علاوہ وہ سب بہنیں حلال تھیں، اس لیے کہ اس زمانے میں اپنی ماں اور بہنوں کے علاوہ اور کوئی عورت نہ تھی، لہٰذا نسل انسانی میں اضافہ کرنے کی غرض سے اس بات کی اجازت دی گئی۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت میں اہل کتاب کے علماء سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے قین کو حکم دیا کہ وہ اپنی جڑواں بہن کا نکاح حابیل سے کر دے، اور حابیل کو حکم دیا کہ وہ اپنی جڑواں بہن کا نکاح قابیل سے کر دے۔ حابیل نے بات مان لی مگر قابیل نے انکار کر دیا اور حابیل کی بہن سے نکاح کرنا پسند نہ کیا اور اپنی جڑواں بہن کی طرف رغبت ظاہر کی اور کہا کہ ہمارا تخم جنت سے ہے اور ان کا تخم زمینی ہے، اس لیے میں اپنی جڑواں بہن کے ساتھ شادی کا جائز حقدار ہوں۔ نیز یہ کہ قابیل کی بہن نہایت حسین و جمیل تھی، جس کی وجہ سے وہ اس پر مر مٹا اور اس کے نفس نے اسے اس بات پر پختہ کر دیا۔ ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹے، یہ تیرے لیے حلال نہیں، لیکن اس نے اپنے باپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی قربانی کرو اور تمہارا بھائی حابیل بھی قربانی کرے، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کی وہ اس کا مستحق ہوگا۔ قین زراعت پیشہ تھا اور حابیل بکریاں چراتا تھا، سو قین نے قربانی کے لیے گندم پیش کی اور حابیل نے اپنی درست اور توانا بکریوں میں سے ایک بکری قربان کی اور بعض کے قول کے مطابق ایک گائے قربان کی۔ اللہ تعالیٰ نے سفید آگ بھیجی جس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک جانور کی ہی قربانی کی جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی اور
और इस फैसले में काबिल की बहन का हकदार बन गया, जिस पर काबिल इंतहाई गजबनाक हो गया और उस पर तकब्बुर व बड़ाई छा गई और शैतान ने उसे मुकम्मल तौर से मगलूब कर लिया। बस उसने अपने भाई हाबिल का पीछा किया। वो उस वक्त अपने रेवड़ में था। काबिल ने वहां पहुंचकर उसे कत्ल कर डाला। यही वो किस्सा है जिसकी खबर अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक के जरिए अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। कत्ल के बाद उसको हाथों में उठाए फिरा और जान ना सका कि वो उसको कैसे छुपाए, इसलिए कि ये बनी आदम अलैहिस्सलाम का सबसे पहला मकतूल था। बस अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोदने लगा ताकि काबिल को दिखलाए कि वो अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। उसे देखकर कहने लगा, ओहो हो, मैं तो इस कौवे से भी गया गुजरा हूँ कि मैं अपने भाई की लाश को कौवे की तरह छुपा देता। अहले तौरात कहते हैं कि जिस वक्त काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया तो अल्लाह ताला ने उससे पूछा कि तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है। उसने कहा कि मैं नहीं जानता, इसलिए कि मैं उस पर मुहाफिज नहीं था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे भाई के खून ने मुझे जमीन से पुकारा है, लिहाजा तू मलऊन है। इस जमीन में जिसका मुंह तेरे लिए मैंने खोल दिया था, तेरे हाथ अपने भाई के खून से आलूदा हैं। जब तूने ये काम जमीन में किया तो अब जमीन तेरे लिए अपनी खेती नहीं उगाएगी और अब तू जमीन में घबराया हुआ फिरेगा। काबिल ने कहा कि मेरी खता आपकी मगफरत से बढ़ गई। आज आपने मुझे जमीन से निकाल दिया, यानी इसके मुनाफे से महरूम कर दिया, और मैं इसमें दहशत ज़दा और घबराया हुआ बनकर रहूंगा। बस जो शख्स मुझसे मिलेगा मुझे कत्ल कर डालेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस तरह नहीं होगा कि जो शख्स जमीन में कत्ल करे तो उसके एक कत्ल के बदले 7 कत्ल का बोझ उस पर डाला जाएगा, लेकिन जो तेरे तरीके पर कत्ल करेगा उसका कत्ल 7 कत्ल के बराबर शुमार होगा। अल्लाह ताला ने काबिल में एक निशानी मुकर्रर फरमा दी ताकि जो उसे पाए कत्ल कर सके। और बाज कहते हैं कि कत्ल का सबब ये था कि उनको कुर्बानी के साथ अपना तकर्रुब हासिल करने का हुक्म दिया था, और जब उन्होंने कुर्बानी की तो एक कुर्बानी कबूल कर ली और दूसरे की रद्द कर दी। बस जिसकी कुर्बानी रद्द की उसने अपने भाई के खिलाफ बगावत कर दी, यहाँ तक कि उसे कत्ल कर दिया। नाज़रीन, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे जिन्होंने कुर्बानी के साथ अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश की थी, उनमें से एक की कुर्बानी अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली, दूसरे की रद्द कर दी। उनमें से एक बड़ा काश्तकार था और दूसरा चरवाहा था। दोनों को कुर्बानी का हुक्म दिया गया था। आदम का जो बेटा हाबिल बकरियां चराता था, उसने एक उम्दा, तंदुरुस्त और खूबसूरत और अपनी पसंदीदा तरीन बकरी की कुर्बानी की, और जो बेटा काश्तकार था उसने बेकार, बदहजम और अपने बदतरीन नापसंदीदा अनाज की नजर पेश की। बस अल्लाह ताला ने बकरी वाले की कुर्बानी कबूल फरमा ली और अनाज वाले की रद्द कर दी। इन दोनों का किस्सा कुरान करीम में मौजूद है, और अल्लाह की कसम मकतूल भाई 2 आदमियों से भी ज्यादा कवी था, लेकिन उसने गुनाह से बचने के लिए अपने भाई की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन दोनों भाइयों की दौलत का ये हाल था कि उनमें से कोई भी ऐसा मिस्कीन ना था कि जिसको खैरात दी जा सकती। कुर्बानी सिर्फ कुर्बे इलाही के हुसूल का जरिया था। इसी तरह बैठे बैठे उनके दिल में आई और उन्होंने आपस में कहा कि काश हम कुर्बानी के जरिए कुर्बे इलाही हासिल कर लेते। उस जमाने में ये दस्तूर था कि आदम जब तकर्रुब के तौर पर कुर्बानी करता और अल्लाह ताला उससे राजी हो जाता तो उस पर आग भेज देता जो उसकी कुर्बानी को खा जाती, और अल्लाह राजी ना होता तो वो आग बुझ जाती। बस उन दोनों ने कुर्बानी की। उनमें से एक चरवाहा था और दूसरा काश्तकार। चरवाहे ने अपनी बकरियों में से उम्दा तंदुरुस्त बकरी कुर्बानी के तौर पर पेश की और काश्तकार ने कुछ अनाज बतौर नजर पेश किया। सो आग उन दोनों के दरमियान उतरी, लेकिन बकरी को खा गई और अनाज को छोड़ दिया। ये देखकर एक दूसरे को कहने लगे, क्या तुम लोगों के दरमियान इस तरह चलो फिरोगे? हालांकि लोग नहीं जानते कि तेरी कुर्बानी कबूल हुई और मेरी मरदूद। अल्लाह की कसम, ऐसा नहीं हो सकता। और लोग
लोग हमें नहीं देख सकेंगे कि एक बेहतर है और एक कमतर, बल्कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। दूसरे भाई ने ये सुनकर कहा कि इसमें मेरा कुछ कसूर नहीं, अल्लाह ताला उनकी नजर कबूल करता है जो परहेजगार होता है। बाज अहले कलम का कहना है कि ये दो आदमियों की कुर्बानी का किस्सा जो दर्ज है, इसमें बयान हुआ है आदम अलैहिस्सलाम के अहद में नहीं हुआ, बल्कि ये दोनों आदमी बनी इसराइल में से थे और ये आदम के बहुत बाद का वाक़या है। और उन्होंने भी यही कहा कि सबसे पहला आदमी जिसका ज़मीन में इंतकाल हुआ वो आदम अलैहिस्सलाम थे। जैसा कि हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से भी इस बात की तस्दीक होती है। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम की इस आयत सूरह मायदा आयत नंबर 27 जिसमें दो अफराद का जिक्र फरमाया गया है, ये दोनों बनी इसराइल में से थे। आदम अलैहिस्सलाम के सल्बी बेटे नहीं थे और इस कुर्बानी का किस्सा बनी इसराइल के ज़माने में पेश आया था और आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान थे जिनका ज़मीन पर इंतकाल हुआ। बाज़ फरमाते हैं कि आदम व हवा के ज़मीन पर उतरने के 100 साल के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने हवा से कुर्बत फरमाई, बस उस हमल से उनका बेटा काबिल और उसकी जुड़वा बहन पैदा हुए। जब ये दोनों जवान हुए तो आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल की जुड़वा बहन का निकाह हाबिल के साथ करने का इरादा फरमा लिया, लेकिन काबिल इस बात से इनकारी हुआ, लिहाजा दोनों ने कुर्बानी के जरिए बारगाह खुदावंदी से इजाजत तलब फरमाई। सो हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई और काबिल की रद्द। इस बिना पर काबिल ने अपने भाई हाबिल से हसद किया और उसे कोहे हिरा की घाटी में कत्ल कर डाला। फिर काबिल पहाड़ से उतरकर अपनी जुड़वा बहन कलीहा को लेकर सरजमीन यमन की तरफ भाग गया। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से भी इसकी तायद होती है। उन्होंने फरमाया कि जब काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया तो अपनी बहन कलीहा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बोझ नामी पहाड़ से उतरकर हफीज के मकाम की तरफ भाग गया। आदम अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया था, तू जा, लेकिन तू मुसलसल खौफज़दा ही रहेगा और जिसको भी तू देखेगा उसी से तू जान का खतरा महसूस करेगा। बस उसकी औलाद में से जो भी उस पर गुजरता वो उस पर पत्थर बरसाता। काबिल का एक लड़का नाबीना था। काबिल के पोते ने अपने बाप से कहा कि ये आपका वालिद काबिल है। ये सुनकर उस नाबीना ने पत्थर उठाया और अपने बाप को मार कर कत्ल कर दिया। काबिल के पोते ने अपने बाप से कहा कि ऐ अब्बा जान, आपने तो अपने बाप यानी दादा को कत्ल कर दिया। नाबीना ने हाथ बुलंद किए और अपने बेटे को जोरदार थप्पड़ रसीद किया, जिसकी वजह से वो भी मर गया। इसके बाद नाबीना ने कहा कि हाय मेरी हलाकत व बर्बादी कि मैंने अपने बाप को पत्थर से और अपने बेटे को थप्पड़ से कत्ल कर दिया। तौरात में है कि कत्ल के वक्त हाबिल की उम्र 20 साल और काबिल की उम्र 50 साल थी। हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है कि जब काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया तो आदम अलैहिस्सलाम बहुत रोए और ये अशआर पढ़े, जिनका उर्दू का तर्जमा है, शहर और उनके रहने वालों की हालत तब्दील हो गई, सतह ज़मीन भी गुबार आलूदा और बेहकीकत हो गई। ये जायकेदार और रंगदार चीज़ का जायका और रंग बदल गया और हसीन चेहरों की तरोताज़गी मांद पड़ गई। आदम अलैहिस्सलाम को इसका जवाब इन अशार के साथ दिया गया, ऐ हाबिल के बाप, यकीनन वो दोनों ही कत्ल हो गए और जिंदा भी मिसले मुर्दा के हो गया। वो खौफज़दा हालत में बुराई का मुर्तकिब हुआ, जिसकी वजह से वो हर सू चीखा चिंगाड़ता फिरता है। बाज़ हज़रात कहते हैं कि हवा के बतन से आदम अलैहिस्सलाम की 120 औलादें हुई और हर हमल से एक जोड़ा पैदा होता था। पहलूटी के बच्चे काबिल और उसकी बहन कलीहा, सबसे आखिर में अब्दुल मुगीस और उसकी जुड़वा बहन उम्तहुल मुगीस पैदा हुई। लेकिन इब्ने इसहाक की रिवायत जो इससे पहले गुजर चुकी है कि उनकी कुल औलाद 40 थी और ये 20 हमल से पैदा हुए थे। नीज इब्ने इसहाक ने यह भी कहा है कि उनमें से बास के नाम हम तक पहुँचे और बास के नहीं।
जिनके नाम हम तक पहुँचे वो 15 मर्द और 4 औरतें हैं। आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम ये हैं: नंबर 1 कैन, नंबर 2 हाबिल, नंबर 3 शीस, नंबर 4 अब्बाद, नंबर 5 बालिग, नंबर 6 असासी, नंबर 7 तोबा, नंबर 8 बनान, नंबर 9 शबूबा, नंबर 10 हयान, नंबर 11 जराबीस, नंबर 12 हजर, नंबर 13 यहूद, नंबर 14 संदल और नंबर 15 बारिक। आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों के नाम ये हैं: नंबर 1 कलीहा, नंबर 2 ल्यूजा, नंबर 3 अशूस, नंबर 4 हजूर था। जियोमरत कौन था? अक्सर उलमाए फारस का कहना है कि जियोमरत आदम अलैहिस्सलाम ही हैं, जबकि बाज का कहना है कि वो आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से सल्बी बेटे हैं। जियोमरत के बारे में इसके अलावा भी मुतअद्दिद अक़वाल हैं। अगर उन सब का जिक्र किया जाए तो बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा। उलमाए फारस की एक जमायत ने उन हजरात की आदम अलैहिस्सलाम के नाम में मुवाफ़क़त और ज़ात व सिफ़ात की तायुन में मुखालफत करते हुए ये दावा किया है कि आदम अलैहिस्सलाम असल में जामिर यानी हाम बिन याफस बिन नूह हैं। ये उमर रसीदा सरदार थे। इब्तिदा में उन्होंने दबनावंद पहाड़ पर नुज़ूल फरमाया, जो कि अर्ज़ मशरिक़ में तब्रिस्तान के पहाड़ों में एक पहाड़ है, और फिर इसके साथ साथ मुल्क फारस पर भी काबिज हो गए। फिर उनकी और उनकी औलाद की हुकूमत बढ़ती ही चली गई, यहाँ तक कि ये शहर बाबुल के भी मालिक हो गए और कुछ ज़माने तक पूरी ज़मीन के भी हुक्मरान रहे। जियोमरत ने अपने मकबूजा इलाकों में बड़ी शान व शौकत और क़ुव्वत हासिल की। शहर और बस्तियां आबाद की, किले तामीर किए, असलहे और हथियार तैयार किए और जंगी घोड़ों के इस्तंबल कायम कर लिए। लेकिन आखिरी उम्र में उसके मिजाज में जुल्म व जबर की आमेजिश हो गई थी। उन्हें आदम अलैहिस्सलाम के नाम से पुकारा जाने लगा और उन्होंने ये ऐलान किया कि जिसने मुझे इस नाम के अलावा किसी और नाम से पुकारा तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। उन्होंने 30 औरतों से निकाह किया। इस वजह से उनकी नस्ल बहुत फैली। आखिरी उम्र में मारी नाम का बेटा और मारिया नाम की बेटी पैदा हुई, जिनकी पैदाइश की जियोमरत को बहुत खुशी हुई और अपनी जानशीनी में उन्हीं को उसने मुकद्दम रखा। यही वजह है कि मुल्क फारिस के तमाम बादशाह उनकी नस्ल से हुए। इस मकाम पर जियोमरत का सिर्फ इतना तज़किरा काफी है जितना हमने किया है। जियोमरत के अव्वल फारस होने में किसी को इख्तिलाफ नहीं, अलबत्ता उसमें इख्तिलाफ है कि अव्वल बशर आदम अलैहिस्सलाम हैं या कोई और। जैसा कि हमने इस इख्तिलाफ का पहले तज़किरा कर लिया है और ये बात भी गुजर चुकी है कि जियोमरत और उनकी औलाद में मुसलसल हुकूमत और बादशाहत जारी रही, यहाँ तक कि उसकी औलाद में आखिरी बादशाह यरदगर बिन शहरयार हजरत उस्मान अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मर्द मकाम पर वास्ले जहन्नुम हुआ। लिहाजा गुजरी हुई तारीख अहले फारस के बादशाहों के ज़माने के एतबार से बयान करना ज़्यादा सहल और वाज़ेह है, इसलिए कि जो कौमें अपने आप को आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करती हैं, उनमें से कोई भी कौम ऐसी नहीं है जिसके पास हुकूमत व सल्तनत दायमी रही हो और उनके बादशाहों के ज़मानों में इत्तिसाल रहा हो। इन सलातीन ने अपनी कौम को जमा किया हो या हमला आवर कौम से उनका तहफ़्फ़ुज़ किया और उनके मुकाबले पर गालिब आए, और नीज़ मज़लूमों का ज़ालिमों से तहफ़्फ़ुज़ किया और उनके मुकाबले पर गालिब आए। फिर उनकी सल्तनत और इक़्तिदार का कोई ऐसा मुस्तकिल और मुत्तसिल निज़ाम नहीं देखा कि बाद वाले अगलों से इस मीरास के तौर पर उसे ले सकें और उसके एजाज़ की हिफाजत करें। लिहाजा सलातीन फारस के एतबार से बयान करना गुरेज है। तो नाज़रीन गिरामी, हमारी ये थी आज की वीडियो जो आपकी खिदमत में पेश की गई। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों अहबाब के साथ इसे शेयर भी करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी मुकम्मल वीडियो देखी है तो कमेंट सेक्शन में कंप्लीट का लफ्ज़ ज़रूर लिखिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।